बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका भाई अब्दुल वहीद, आज फिर आपकी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज जो कल वाक़या हुआ है मस्जिद नबवी वाला, बहुत ही दिल सोज़ वाक़या हुआ है। ऐसा हरगिज़ नहीं था होना चाहिए। जो ये वाक़या हुआ है कि एक मुक़द्दस जगह पे, जहाँ पे लब्बैक लब्बैक की सदाएँ बुलंद होती थी, उधर चोर चोर की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई। सोशल मीडिया पे बहुत ये बात गर्दिश कर रही है, बहुत ये बात जो है अरूज पे है इस टाइम। कुछ लोगों का कहना है कि ये तौहीन हुई है मस्जिद नबवी की, और कुछ का कहना है जी ये तौहीन नहीं हुई। असल में आज जो मैं बात करने लगा हूँ, जो अपने एक अदना से इल्म की रोशनी में आपसे मुखातिब हूँ, मैं कहना ये चाहूँगा कि असल में हम सबको तौहीन का पता ही नहीं है। तौहीन है क्या चीज़, तौहीन कहते किसको हैं। जब हम ये बात समझ जाएंगे बाहसीयत, मैं भी मुसलमान, मुझे भी इल्म समझ ले नहीं है कि तौहीन असल में तौहीन है क्या। मैं सबसे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश ही करूँगा कि ये इस मुल्क में इस्लाम का किला कहलवाया जाता है। पाकिस्तान जो है ना, ये इस्लाम का किला कहलवाया जाता है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है यार? क्या मुसलमान है? किस बात का ये इस्लाम का किला है? जहाँ पे मस्जिद नबवी पे जिनको चोर कहा गया वो कौन? मुसलमान। कहने वाले कौन? मुसलमान। सज़ा किनको हुई? मुसलमान को। सोशल मीडिया पे वायरल किसने किया? मुसलमान ने। अपने जो रिज़्क़ के लिए गए हुए थे सऊदीया में, जहाँ पे सऊदी हुकूमत ने उनको सज़ा सुना दी है और ताहियात पाबंदी आयद कर दी है कि वो ताहियात सऊदीया नहीं जा सकेंगे। नुकसान किसका हुआ? मुसलमान का, पाकिस्तान का। पाकिस्तान कौन है? इस्लाम का किला है। कौन रहता है पाकिस्तान में? मुसलमान। यार हमें हो क्या गया है? हम एक मुसलमान होने के नाते, एक मुसलमान होने की हैसियत से हम दूसरे मुसलमान पे चिकड़ उछालना शुरू हो गए हैं। यार कुछ खुदा का खौफ खाएं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद है, कुछ लोगों ने, मैंने पोस्ट भी किया, कुछ लोगों ने बड़ा मुझे कहा जी आप यूथी हो, आप फलाने हो, आप पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मुझे तो हैरान किया कि मुस्बत जवाब देने की बजाय उल्ट पटांग बातें करना शुरू हो जाते हैं। आप यूथी हो जी, आप पीटीआई के सपोर्टर हो जी, आप फलां के सपोर्टर हो। पीटीआई वाले कह रहे हैं जी आप नून लीग के सपोर्टर हो, नून लीग वाले कह रहे हैं जी आप पीटीआई के सपोर्टर हो। समझ से बाहर है यार, ये इस मुल्क में हो क्या रहा है। अजीज मैं आपको यही कहना चाहूँगा, खुदा के लिए यार मुसलमानियत को तो कायम रखो, सियासत को दफा करो। अब वो जो बंदे जेल में चले गए हैं, उनको पता नहीं कितना रियाल, कितने हज़ार रियाल जुर्माना हुआ है। उनके घर वालों से पूछो, उनके घर वाले कौन है? यहूदी हैं। कौन है वो भी मुसलमान है, वो भी आपके भाई हैं, वो भी मेरे भाई हैं, जिनको सज़ा हुई है। दुख हो रहा मुझे इस बात का कि यार एक मुसलमान को सज़ा हो गई है, एक मुसलमान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे नहीं जा सकता, तो आप उस पर खुश हो रहे हैं। सज़ा हो गई जी, यूथी हो गए, फलां हो गया, यहूदी एजेंट थे जी। यार यहूदी एजेंट का क्या लेना देना रोज़ा मुबारक से, मस्जिद नबवी से क्या लेना देना यहूदी एजेंट का? कुछ खुदा का खौफ खाए, कुछ बात को समझे। तौहीन कहते हैं जी, मस्जिद नबवी की तौहीन होगी। कैसे तौहीन? किसको कहते हैं आप तौहीन? अब बेअदबी ज़रूर कह सकते हैं कि बेअदबी हुई है। तौहीन बाबरी मस्जिद की आपको नज़र नहीं आ रही? जो बाबरी मस्जिद में तौहीन हो रही है, जो फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वो तौहीन आपको नज़र नहीं आ रही? ये आपको तौहीन नज़र आ रही है, जबकि ये बेअदबी है। इसको आप तौहीन मत कहें, खुदा के लिए। आप एक मुसलमान है यार। आप खुद ही जनाब कफ़ार वालों को मौका दे रहे हैं कि जी एक चोर चोर की सदाएं बुलंद हुई है तो वो बस तौहीन हो गई है।
وہ خدا کا خوف کھائیں یار، کیا ہو گیا مسلمانوں آپ کو؟ اب کیا عمران خان صاحب ان کو چھڑوائیں گے؟ کیا نواز شریف صاحب چھڑوائیں گے؟ شہباز شریف صاحب چھڑوائیں گے؟ یا جو وفد گیا تھا وہ چھڑوائے گا ان کو؟ یا ان کا جرمانہ وہ پے کریں گے؟ خدا کے لیے یار کیا ہو گیا؟ غلط ہوا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایسا ہرگز نہیں تھا ہونا چاہیے۔ وہاں لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہونی چاہیے تھی، چور چور کی صدائیں بلند نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم تھا جو ادھر گیا تھا۔ پہلے آپ نے کہا جو بھی کہا، چور کہا، ڈاکو کہا، جو بھی کہا ٹھیک تھا، لیکن جب وہ آپ کے اسلام کے قلعے پہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ وزیر اعظم بن گیا، آپ کے ملک کا سربراہ بن گیا، اور پھر سربراہ بن کے وہ مسجد نبوی میں گیا، تو آپ کہہ رہے ہیں چور چور چور۔ آپ اس کو نہیں کہہ رہے، آپ پاکستان کو چور کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کا سربراہ تھا۔ آپ اس سے چور ڈاکو نہیں کہہ رہے، آپ بے ادبی کر رہے ہیں مسجد نبوی کی، جس کے اللہ کے نبی کے روزے مبارک پہ گئے ہیں، اللہ کے گھر گئے ہیں وہ، لیکن ادھر ہم نے شور ڈالا ہوا ہے، توہین ہو گئی، توہین مسجد نبوی کی توہین ہو گئی۔ یار جو ہم ہر روز فراڈ کرتے ہیں لوگوں سے، وہ توہین نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول کی توہین ہے۔ یہ گھر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ اس سے بڑی توہین آپ اللہ کے رسول کی کر رہے ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں، ہر چیز میں دو نمبری کر رہے ہیں، وہ توہین نہیں آپ کر رہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ ہم کیا قتل ہو رہے ہیں، کون کر رہا جی؟ مسلمان۔ قتل کون ہوا؟ مسلمان۔ وہ توہین نہیں ہے، اصل توہین وہ ہے۔ آپ کیوں بات کو نہیں سمجھ رہے؟ اصل توہین کی طرف آئیں، جو ہو رہا ہے اصل توہین وہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ کشمیر کے مسلمان دیکھ لیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ توہین نہیں ہے؟ جتنا شور اب ڈلا ہوا ہے، بابری مسجد کے لیے شور نہیں اتنا ڈلا، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اتنا شور نہیں ڈلا ہوا۔ اصل توہین آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی، اصل توہین ہے کیا؟ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اصل توہین ہے کیا۔ ہمارے ذہنوں میں بس سیاست سوار ہے۔ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ نون لیگ کو برا کہہ رہے ہیں، جو نون لیگ والے ہیں وہ پی ٹی آئی کو برا کہہ رہے ہیں۔ خدا کے لیے اب مسلمان ہو، سب سے پہلے اپنا گریباں دیکھو، اپنا اسلام دیکھو، اپنا ایمان دیکھو، اس کے بعد کوئی بات کرو۔ پہلے دین کو سمجھو، پہلے توہین لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ توہین ہے کیا۔ آج جس سے بات کر لیں وہی آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ اس سے تو پتہ ہی نہیں، یہ تو ہے ہی منافق ہے، یہ تو ہے ہی پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ دل ہی دکھ ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان ہی مسلمان کے خلاف ہو گیا۔ اصل پراپوگنڈا یہ ہے، اصل توہین یہ ہے مسلمان کی کہ ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کے خلاف ہے۔ یار اب کس اسلام کی بات کرتے ہیں آپ؟ کس توہین کی بات کرتے ہیں؟ کس مسلمانیت کی بات کرتے ہیں آپ؟ اپنا محاسبہ کیجئے اور اصل بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس ایک بندے نے کہہ دیا، یہ وہی بات ہے، ایک بندہ کسی جگہ پہ کھڑا ہو کر یہاں پہ سانپ ہے، وہ شام تک ادھر لائنیں لگی رہتی ہیں کہ سانپ ہے ادھر، دیکھا کسی نے نہیں، تو بس یہی کہہ دیا سانپ ہے ادھر۔ جو بھی گزر گیا مجمع لگا ہوا جی ادھر سانپ ہے، کیا ہوا؟ دوسرے بندے کھڑے ہو گئے جی کیا ہوا؟ سانپ ہے ادھر۔ کدھر ہے سانپ؟ کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ کسی ایک بندے نے کہہ دیا جی توہین کر دیا مسجد نبوی کی، تو بس پورا ملک لگا ہوا ہے، توہین ہو گئی، توہین ہو گئی۔ خدا کے لیے بے ادبی کا لفظ استعمال کریں، توہین کا نہ کریں۔ توہین کا مطلب پہلے سمجھیں کہ توہین ہے کیا، کس کو آپ کہہ رہے ہیں، کس بات پہ کہہ رہے ہیں آپ توہین ہو گئی ہے۔
بے ادبی کا لفظ استعمال کریں، اپنے مسلمان بھائی کو نقصان نہ پہنچائے، اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائے۔ آپ کا یہ عمل جو ہے ٹھیک، آپ پہلے خود کو سمجھے کہ یار میں عاشق رسول ہے کتنا۔ کوئی ایک بندہ آپ کو تھوڑی سی بات کرے تو آپ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں اب تینوں چھڈاں گے نہیں ہوں۔ کہ یہ توہین نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی کی توہین ہے۔ کسی دوسرا مسلمان آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہو، پریشان ہو، تو آپ کس بات کے مسلمان ہیں، کس چیز کے مسلمان ہیں؟ کیا آپ نے اللہ کے نبی کی توہین نہیں کی کہ دوسرا مسلمان آپ کی وجہ سے پریشان ہے؟ کس توہین کی بات کرتے ہیں آپ؟ میرا نہ تو کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستگی ہے، میں ایز اے صحافی کہہ رہا ہوں، ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں، ایز اے کسی سیاسی پارٹی کے وزنی میں کہہ رہا، نہ کسی پارٹی کو میں سپورٹ کر رہا ہوں۔ پی ٹی آئی والے غلط ہیں تو ان کو غلط کہوں گا، نون لیگ والے غلط ہیں تو ان کو غلط کہوں گا، آپ بھی غلط کہیں، آپ بھی سچے عاشق رسول بنیں۔ ایک بندے کو آپ کوئی بات کر دیتا تو آپ کو بات کرنے کا طریقہ تک نہیں ہوتا، آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کرنی کس طرح ہے، تو آپ خود کو لقب دے رہے ہیں عاشق رسول کا۔ پھر سے کہوں گا، لفظ توہین استعمال نہ کریں خدا کے لیے، مسجد نبوی کے لیے مسجد توہین کا لفظ استعمال نہ کریں، توہین کے لفظ کو سمجھیے۔ اپنے بھائی عبدالوحید کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔